حضرت بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی، حضرت علی شیر خدا کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ کے ولادت 20 جمادی الاخر یعنی کہ نبوت کے پہلے سال سعودی عرب کے مکہ شہر میں ہوئی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی کی عمر شریف 41 برس تھی۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بیوی فاطمہ کے ولادت یعنی کہ پیدائش کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت بیوی فاطمہ پیدا ہوئی تو اس وقت اللہ کا کیا بڑا معجزہ ہوا۔ اس بارے میں سن کر آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو لوگ 3 بیٹیوں کے پیدا ہونے پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کرنا، اور سب سے پہلے آپ حضرت فاطمہ کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اللہ کے نبی کی جو 3 بیٹیاں پہلے پیدا ہوئی تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان تینوں بڑی بیٹیوں کی ولادت آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی، لیکن حضرت بی بی فاطمہ ان سب سے چھوٹی تھی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کی ولادت اعلان نبوت کے بعد جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں، یہ دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام طرح کے رشتے ختم کر دیے۔ نہ ہی کوئی عورت آپ کے گھر آتی اور نہ ہی کوئی حضرت خدیجہ سے کلام کرتی۔ اور جس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو، اپنی کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا تاکہ بچے کی ولادت میں وہ ان کی مدد کریں، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے ان کا ساتھ دیا ہے، اسی لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں جائیں گی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خدیجہ بہت مایوس ہو گئی، آپ پریشان رہنے لگی۔ لیکن جب بی بی فاطمہ حضرت خدیجہ کے پیٹ مبارک میں آئیں، تب سے آپ کا جی بہلانے کے لیے بی بی فاطمہ آپ سے گفتگو کیا کرتی تھی اور آپ کو صبر کرنے کی تلقین بھی کیا کرتی، مگر یہ بات حضرت خدیجہ نے ابھی تک اللہ کے پیارے نبی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک روز اللہ کے پیارے نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ اس وقت کسی سے باتوں میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، یہاں تو تمہارے سوائے اور بھی کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے، پھر تم یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اکثر یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے جس سے میرا دل بہل جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے یہ خبر دی ہے جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ بچہ جو تم سے گفتگو کرتا ہے یہ ہماری دختر طاہرہ ہے۔ اللہ پاک ہماری اس بیٹی کے نسل سے آئمہ پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ دوستوں، اس طرح سے پھر حضرت خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ سے باتیں کرتی رہی اور اپنا جی بہلاتی رہی، یہاں تک کہ بیٹی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو یہ دیکھ کر جناب خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے اپنے کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا تاکہ بچے کی ولادت میں وہ آ کر ان کی مدد کریں، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں آئیں گی، اور اس کام میں ہم تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کریں گی۔ حضرت خدیجہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور آپ مایوس ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی حضرت خدیجہ اس فکر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ 4 عورتیں آپ کے پاس آئیں۔ آپ ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ یہ دیکھ کر ان عورتوں میں سے ایک نے کہا، اے خدیجہ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہارے رب کی طرف سے اس کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ عائشہ بنت مزاحم ہے جو جنت میں تمہاری سہیلی ہوں گی، یہ مریم بنت عمران ہے، یہ حضرت موسیٰ کی ہمسیرہ کلثوم ہے، اور میں سارہ جو زائے ابراہیم ہوں۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ پیدا ہوئی اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا زیادہ نور تھا کہ جس کی چمک مکہ میں گھر گھر تک پہنچ گئی، اور یہی نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس روئے زمین پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں بچی جہاں جہاں بی بی فاطمہ کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس کے بعد جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک تشت اور ایک ابرک یعنی کہ ایک لوٹا تھا جن میں آب کوثر بھرا ہوا تھا۔
پھر جو عورت حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے وہ لوٹا لیا اور پھر آب کوثر سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا۔ پھر جنت کے ایک کپڑے سے آپ کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ان سب حوروں نے ایک دوسرے کو ولادت فاطمہ کی مبارکباد دی۔ پھر اہل آسمان میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان چاروں عورتوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ، لیجیے آپ کی یہ بیٹی بالکل طاہرہ ہے، پاک اور صاف ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کے بازار سے گزر رہی تھی۔ خوشی سے آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک خاتون جن کا نام سلیمہ خزاعہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گئی اور تلخ لہجے میں کہنے لگی، اے ام ایمن، تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ تو یہ سن کر ام ایمن نے کہا، اے سلیمہ، میں الصدیق الامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں کہ ان کا اہلیہ حضرت خدیجہ نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ تو یہ سن کر مارے حیرت کے سلیمہ خزاعہ کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ کہنے لگی، کیا تم سچ میں انہیں چوتھی بیٹی ہونے کی خبر دینے جا رہی ہو؟ اس پر حضرت ام ایمن کہنے لگی، جی ہاں، میں واقعی میں انہیں چوتھی بیٹی کی خوشخبری دینے جا رہی ہوں۔ تو یہ سن کر سلیمہ خزاعہ کہنے لگی، کیا تم مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی؟ ام ایمن کہنے لگی کہ کون سی سچی بات؟ تو سلیمہ خزاعہ نے کہا کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، یعنی کہ ان کا مزاج کیا ہوگا، ان کا مزاج کیسا ہوگا؟ تو یہ سن کر حضرت ام ایمن کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگی، اے سلیمہ، تمہارے اس سوال نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب کو جنم دیا تھا۔ تو اس وقت بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر میں جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آؤں۔ یہ سن کر پھر میں خوف و حیران ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس معصوم بچی کا مقدر بھی اور لوگوں کی بچیوں کی طرح ایک گہرے گڈھے میں زندہ دفن ہو جانا ہے، لیکن اے سلیمہ، تم یقین کرو، اس وقت میں نے وہاں پر جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا۔ سلیمہ نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو ام ایمن کہنے لگی، اے سلیمہ، جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کے وہ دوڑ کر اپنے گھر کو پہنچے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس بچی کی شکل میں سب کچھ مل گیا ہو۔ پھر انہوں نے بچی کو خوب چوما، اپنے سینے سے لگایا اور پھر بچی کی والدہ کو ڈھیروں مبارکباد دی۔ پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا عقیقے کا دسترخوان غریبوں کے لیے بچھا دیا۔ اے سلیمہ، اس کے بعد تینوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی تم مانو یا نہ مانو، آج بھی ان کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر ام ایمن خوشخبری دینے کے لیے وہاں سے چلی گئی، اور ادھر سلیمہ خزاعہ نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور ایک گہری سوچ میں وہ ڈوب گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو پیدا کیا تھا، لیکن ان کی تینوں ہی بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ پیدا ہوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس کی سنگدلی اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ دفن ہوتے ہوئے جگر کے ٹکڑے کے رونے، چیخنے اور چلانے کی آواز سے بھی وہ نہیں پسیجتا ہے۔ دوستو، یہ بات اس وقت صرف سلیمہ خزاعہ کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس دور کے عرب معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی حال تھا۔ اس دور میں زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا ایک فیشن سا بنا ہوا تھا اور قبر کے گڈھوں کو ہی لڑکیوں کا سسرال سمجھا جاتا تھا۔ خیر، اس کے بعد سلیمہ خزاعہ یہ سوچ کر ام ایمن کے پیچھے پیچھے گئی کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن پھر سلیمہ خزاعہ نے وہاں پر جا کر جو دیکھا اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں، ان کو سونگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلیمہ